یہاں یہ بھی بتا دوں کہ روایت میں آتا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت اترنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی یہی فرمایا ہوا تھا کہ سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم لکا سجدت. لیکن اس آیت کے بعد آپ نے پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی دعا سکھائی. اسی طرح رکوع میں بھی فسبح بسم ربک العظیم کی جب آیت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے سبحان ربی العظیم کی دعا سکھائی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے طریق کس طرح سکھائے, کس طرح ہر وقت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا خیال رہتا تھا اور رہنمائی فرماتے تھے. اس بارے میں ایک روایت میں حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گئے. اس وقت میں مصلی پر بیٹھی تھی اور دن چڑھے جب آپ واپس آئے تو میں اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ذکر کر رہی تھی, تسبیح کر رہی تھی. تو آپ نے پوچھا تم صبح سے اس حال میں یہاں کیا بیٹھی کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں تسبیح کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اس کے بعد جب سے میں یہاں سے گیا ہوں اور اب آیا ہوں صرف 4 کلمات 3 دفعہ دہرائے ہیں. اگر ان کلمات کا موازنہ میں تمہارے اس سارے وقت کے ذکر اور تسبیح سے کروں تو میرے کلمے جو ہیں وہ بھاری ہیں, جو یہ ہیں کہ سبحان اللہ ہے عدد خلقہ ہی, سبحان اللہ ہے رضا نفسہ ہی, سبحان اللہ ہے زنت عرشہ ہی, سبحان اللہ ہے مداد کلماتہ ہی. اللہ پاک ہے اس قدر جتنی اس کی مخلوق ہے, اللہ پاک ہے جس قدر اس کی ذات یہ بات پسند کرتی ہے.